بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم سلسلہ تجوید میں سے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 168 اور پارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 5 کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے بالکل مکمل واچ کرنا ہے، اس کو درمیان سے نہیں دیکھنا، اسکپ نہیں کرنا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر اس ویڈیو کو کچھ کسی نیت سے اوپن کیا ہے اور کسی مقصد سے آپ نے اوپن کیا ہے تو پھر مقصد جو ہے آپ کا وہ پورا ہونا چاہیے، اور مقصد یہ ہوگا آپ کا کہ کچھ نہ کچھ آپ یہاں سے سیکھ کر جائیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہم آپ کو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سکھائیں گے، چونکہ ہم کافی ٹائم سے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سکھانے کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں، جس میں ہم نے سب سے پہلے نورانی قاعدے کو تجوید کا سکھلایا، اور اس کے بعد تجوید کا ایک الگ سا کورس کیا ہے 25 اسباق پر جو مشتمل ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے قرآن کریم کو آخر جو صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو تجوید کے ساتھ سکھلایا۔ تو اس کے بعد ہم نے سورہ بقرہ کو شروع سے تجوید کے ساتھ سکھلانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بالکل قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا، تو اس لیے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے سورہ بقرہ کو شروع سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو چلے جی، شروع کرتے ہیں آج کے اپنے سبق کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء۔ اب ناظرین، اس کے سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاس سے قرآن کریم کو لے کر رکھ لیں، اور اس کو جو ہے آپ نے ایک ایک لائن پر انگلی جو ہے رکھتے جانا ہے اور دیکھتے جانا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح میں پڑھتا ہوں اس طریقے کو جو ہے آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور سننا ہے، کہ آپ جو ہے جب اس کو دیکھیں گے غور سے اور ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے آپ نظر ٹکائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس جگہ کو غلط پڑھ رہے ہیں اور اس کا جو ہے صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ صم بکم عمی فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن
اللہ غفور الرحیم۔ اب ناظرین دیکھیں یہاں پر لغیر اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر آیا ہوا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ جیسے میں پہلے بھی آپ لوگوں سے بتلا چکا ہوں کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر پیش آئے تو وہاں پر لفظ اللہ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، جبکہ اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آتا ہے تو اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ جیسے اب دیکھیں یہ ان اللہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر ہم اس کو ان اللہ یعنی موٹا کر کے لفظ اللہ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ تو اب یہاں دیکھیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، یہاں پر پیش کی مثال ہے، لفظ اللہ سے پہلے جو ہے وہ پیش آیا ہوا ہے، تو جو پہلے دو مثالیں ہیں وہ گزر چکی ہیں۔ لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آئے تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے، یعنی باریک پڑھنا ہے، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر آئے تو وہاں پر کس طرح پڑھنا ہے، یہ جو پہلے گزر چکا ہے۔ تو یہاں پر یہ تیسری مثال ہے، لفظ اللہ سے پہلے اگر پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو پھر کس طرح پڑھنا ہے۔ تو لفظ اللہ سے پہلے اگر پیش آئے تب بھی لفظ اللہ کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ جو قاف ہے یہ اس میں قلقلہ ہے نا، قلقلے کے جو حروف ہے میں پڑھا چکا ہوں تجوید کے کورسز میں، اور ساتھ ساتھ دوران قاعدے کے اندر بھی ہم پڑھا چکے ہیں کہ حروف قلقلہ کتنا ہے۔ قطب و جدن 5 ہے نا حروف قلقلہ کے، تو جو یہ 5 حروف جہاں بھی آ جائے ان کو ہم کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جسے ہم نے قاف کو موٹا کر کے پڑھ دیا بالحق، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ناظرین امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوا، سمجھ نہ آیا ہمارے سبق کو، اور سیکھنے میں کوئی پرابلم ہوئی تو وہ ہم سے جو ہے وہ کامنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے اس کا جواب دیں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کے جو ہے یہ سبق کو تلفظ کے ساتھ اور حروف الفاظ سب جو تجوید کے تمام اصول ہیں ان تمام اصول کو مد نظر رکھ کر آپ کو جو ہے قرآن کریم سکھلائیں۔ تو چلتے ہیں جی، آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔